خواہ وہ صدقہ احد پہاڑ کے برابر کیوں نہ ہو، تم سے قبول نہیں کیا جائے گا جب تک تقدیر پر ایمان صحیح نہ ہو۔ اور پھر جناب عبداللہ بن عمر نے دلیل کے طور پر حدیث پیش کی، حدیث جبریل، معروف حدیث ہے۔ جبریل امین انسانی شکل میں آئے اور پیغمبر علیہ السلام سے کچھ سوال کیے۔ ایک سوال یہ تھا کہ اخبرنی عن الایمان، مجھے ایمان کے بارے میں بتائیے، ایمان کیا ہے، ایمان کی بنیادیں کیا ہیں، ایمان کے ارکان کیا ہیں، ایک بندہ مومن کیسے بنتا ہے اور مومن کہلانے کا مستحق کب بنے گا؟ تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ ایمان کے 6 ارکان ہیں، ان 6 ارکان کو مانے بغیر اور ان 6 ارکان کے صحیح فہم کے بغیر کوئی شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ ان تؤمن باللہ وملائکتہ وکتبہ ورسلہ والیوم الآخر والقدر خیرہ وشرہ، اللہ پر ایمان لانا، اللہ کے فرشتوں پر ایمان لانا، اللہ کے رسولوں پر ایمان لانا، اللہ کی کتابوں پر ایمان لانا، روز آخرت پر ایمان لانا، اور تقدیر پر اچھی ہو یا بری ہو۔ یہ 6 ارکان ہیں ایمان کے، اور پورا ایمان ان 6 ارکان پر قائم ہے۔ کسی ایک چیز کی نفی ہو جائے یا اس کو قبول تو انسان کرتا ہے مگر اس کا فہم اللہ اور اس کے رسول کی مراد کے مطابق نہ ہو تو وہ شخص مومن نہیں ہو سکتا۔ مومن وہ ہے جو ان 6 ارکان کو مانے، صحیح علم کے ساتھ اور صحیح فہم کے ساتھ، یہ ایمان۔ تو اگر کوئی شخص تقدیر کو نہیں مانتا اور اس کا عقیدہ یہ ہے کہ وہ اللہ کے علم سابق کا انکار کرتا ہے، کتابت تقدیر کا منکر ہے، اور تمام معاملات کو وہ نیا قرار دیتا ہے کہ سارے عمل جب انسان کرتا ہے تو اللہ کے علم میں آتے ہیں اور اس کی جزا اور سزا مرتب ہوتی ہے، تو اس نے ایک بہت بڑے رکن کا انکار کر دیا، تو وہ انسان مومن نہیں ہو سکتا۔ ان سارے نصوص سے تقدیر پر ایمان لانے کی اہمیت واضح ہوتی۔ ابن الدیلمی سنن ابو داؤد کی حدیث ہے، ابی بن کعب کے پاس آئے اور کہا کہ تقدیر کے بارے میں میرے دل میں کچھ شکوک و شبہات ہیں، کچھ وساوس ہیں، کچھ اوہام ہیں، اور لگتا ہے کہ مجھے بصیرت حاصل نہیں ہو رہی، تو مجھے کچھ نصیحت کرو، یہ اوہام زائل ہو جائیں، شکوک و شبہات کا ازالہ ہو جائے، تو مجھے کچھ سمجھاؤ، مجھے بچا لو۔ تو ابی ابن کعب نے یہی بات عرض کی، فرمائی، اور یہ حکم یہ مرفوع ہے، جس سے تقدیر پر ایمان لانے کی فرضیت واضح ہوتی ہے، اور فرمایا لو انفقت ما فی الارض جميعا، یا لو انفقت مثل احد ذهب، اگر تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو تو ما قبلہ اللہ منک، تم سے اللہ قبول نہیں کرے گا، حتی تؤمن بالقدر، حتیٰ کہ تم تقدیر پر ایمان لے آؤ، وتعلم، اور یہ بات جان لو، ان ما اصابک لم یکن لیخطئک وما اخطأک لم یکن لیصیبک، جب تک یہ تمہارا عقیدہ نہیں بن جاتا کہ جو چیز تمہیں حاصل ہو گئی وہ اس لیے حاصل ہوئی کہ وہ اللہ کی تقدیر میں لکھی ہوئی تھی، اس کا حاصل نہ ہونا ناممکن تھا، یہ عقیدہ ہو تمہارا، چاہے پوری دنیا اس میں رکاوٹ بننے کی کوشش کرتی، لیکن چونکہ وہ حاصل ہوئی تو اس کا معنی یہ کہ اس کا حاصل نہ ہونا ناممکن تھا، یہ تمہارا ایمان ہے۔ اور جو چیز حاصل نہیں ہو سکی وہ اس لیے حاصل نہیں ہو سکی کہ اللہ کی تقدیر میں ایسا ہی لکھا ہوا تھا، چاہے پوری دنیا کوشش کرتی وہ چیز تمہیں دینے کی،
مگر چونکہ اللہ کی تقدیر کا یہ فیصلہ نہیں تھا لہذا وہ حاصل نہیں ہو سکی. فرمایا کہ جب تک تمہارا یہ عقیدہ نہ ہو، تمہارا یہ علم نہ ہو، اس وقت تک اللہ رب العزت تمہاری کوئی نیکی قبول نہیں کرے گا، خواہ تم احد پہاڑ کے برابر سونا خرچ کر دو. بولو متعلی غیر ھذا دخلت النار. اس عقیدے کے بغیر اگر تم مر گئے تم جہنم میں جاؤ گے، تمہاری نجات کی کوئی صورت نہیں. کہ جو چیز حاصل ہوئی اس کا حاصل ہونا اللہ کا فیصلہ تھا، اس کی تقدیر میں لکھا ہوا تھا، اور جو چیز حاصل نہ ہو سکی اس کا حاصل نہ ہونا خالق کائنات کا فیصلہ تھا اور تقدیر میں لکھا ہوا تھا. تقدیر کا علم کسی انسان کو نہیں ہے. تقدیر کا علم ہوتا ہے جب کوئی چیز ہو کر گزر جائے. ایک چیز ظہور میں آ گئی، ہو گئی، تو ہمارا یہ ایمان ہوگا کہ یہ اللہ کا فیصلہ تھا اس لیے ہوئی. ابھی ہم نے عصر کی نماز پڑھ چکے، ہمارا یہ ایمان ہے کہ اللہ کی تقدیر میں یہی لکھا ہوا تھا، یہ اللہ کا فیصلہ تھا کہ ہم نے عصر کی نماز پڑھنی. ہاں اگر پیغمبر علیہ السلام کسی مسئلے کی پیش گوئی فرما دیں تو اس پر ہمارا ایمان ہے کہ وہ حق ہے، وہ خبر مستقبل کی ہے، اور وہ اللہ کی تقدیر کا فیصلہ ہے جو اللہ کے پیغمبر نے ہمیں بتا دی. تو پھر یہ اس حدیث یا اللہ کے پیغمبر کی پیش گوئی کے ذریعے اس مستقبل کی خبر کا ہم کو علم ہو جائے گا، ہمارا اس پر ایمان ہوگا، اور یہی اس حقیقت کے ساتھ کہ اللہ کی تقدیر میں یہ فیصلہ لکھا ہوا ہے اور یہ ہو کر رہے گا. جیسے دجال کی خبر ہے، امام مہدی کے ظاہر ہونے کی خبر ہے، سورج کے مغرب سے طلوع ہونے کی خبر ہے، دابت الارض کی خبر ہے، قیامت سے قبل ایک آگ کے نکلنے کی خبر ہے جو لوگوں کو ہانک کر محشر کی طرف لے جائے گی. یہ ساری خبریں برحق ہیں کیونکہ اللہ کے پیغمبر کی یہ پیش گوئیاں ہیں اور آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. ہر خبر برحق ہے، اللہ کی تقدیر میں سب کچھ لکھا ہوا ہے. کچھ خبریں آپ نے ایسے بھی دی جن کی صداقت ظاہر ہو چکی. جنگ بدر سے ایک دن قبل آپ نے ایک ایک مقام پر انگلی رکھی، ہاں مسرع فلان غدن انشاءاللہ، یہاں کل فلاں کافر کی لاش پڑی ہوگی، کل پڑی ہوگی، مستقبل کی خبر ہے. تھوڑا سا آگے بڑھے، یہاں فلاں کی لاش ہوگی، یہاں فلاں قتل ہوگا، یہاں فلاں قتل ہوگا. نشاندہی آپ نے فرما دی. امیر عمر فرماتے ہیں کہ اگلے روز جنگ ہوئی اور میں نے خود دیکھا کہ پیغمبر علیہ السلام نے جہاں جہاں نشاندہی کی تھی، جس جس کی لاش کی اس کی لاش وہیں گری ہوئی تھی. آپ اللہ کے سچے رسول ہیں. ہمارا اس خبر پر ایمان ہے، صحابہ ایمان لائے. اللہ کی تقدیر کا فیصلہ یہی ہے جس کی اطلاع اللہ نے اپنے پیغمبر کو دی، پیغمبر نے ہمیں بتائی اور بالکل ویسا ہی ہوا. یہ تقدیر کا وہ فیصلہ ہے جس سے اللہ نے آگاہ کر دیا اپنے پیغمبر کے ذریعے اور پہلے علم ہو گیا. جیسے نبی علیہ السلام کی حدیث ہے، ستکون حریق بالمدینہ تضیء لها اعناق الابل ببصرہ. ایک وقت آئے گا مدینے میں ایک آگ جلے گی، بڑی اونچی، بہت بڑی آگ، اتنی بلند ہوگی کہ بصرہ میں اونٹوں کی گردنیں اس آگ سے روشن ہو جائیں گی. یہ آپ کی پیش گوئی.
سن 765 ہجری کے جو واقعات ہیں